अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो रजब की वालदा का बर्थडे 60 साल की हो गई हैं जी। अल्लाह इनको और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। लेकिन जी कुछ हैप्पी हैप्पी नज़र नहीं आ रही हैं। पहले वाला रौब, पहले वाला दबदबा, पहले वाली वो मतलब कि आवाज़ में गरज अब वो नज़र नहीं आ रही। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जी बहू रानी। बहू रानी जो है वो भी अब चालाक हो चुकी हैं और वो माँ जी के हाथों से मुकम्मल तौर पे अब निकल चुकी हैं। उन्होंने भी अब पर निकाल लिए हैं और अब जिनके डिसीजन सासू माँ लेती थी, नंद लेती थी, अब वो अपनी मर्ज़ी की मालिक नज़र आती हैं, अपने फ़ैसले खुद ले रही हैं जी। अपने और अपने बच्चे के लिए जो उन्हें बेस्ट लगता है वो करती हैं, किसी से डरती हुई नज़र नहीं आ रही। और तो और जी सोशल मीडिया पर अकाउंट भी बना लिया गया है और अब देखते हैं कि यूट्यूब पे वो हमें यूट्यूब चैनल कब बनाती हैं और वो यूट्यूब पे हमें कब नज़र आती हैं। बहरहाल जी ये होती है एक माँ। माँ जब तक वो नहीं बनी थी, तो हालात कुछ और थे और अब वो माँ बन चुकी हैं, अब हालात बदल चुके हैं। तो बात आज इस वीडियो में ये होने वाली है कि क्या उनके बेटे ने उनको बहादुर बनाया या इसके पीछे किसी और का हाथ है, ठीक है? तो वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। जी, तो ये तो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि ईमान इतनी दलेर, इतनी बहादुर कैसे हो गई हैं, वो भी आगे चल के बताती हूँ। उससे पहले अगर आप पिछले कुछ दिनों से इनकी वीडियोज़ देख रहे हों, तो आपको पता होगा कि पहले माँ जी ने बड़े रो रो के तरले किए अपने बेटे के आगे कि बहू जो है उसको बोलो घर में टिक जाए, मैं रह नहीं सकती पोते के बगैर। और माँ जी का फिर आपको पता है स्टाइल, वो तो शुरू ही रोने से होता है। रोने से स्टार्ट होता है, चाहे खुशी हो चाहे गम का मौका हो, उन्होंने रोना होता है। रोने का तड़का जब तक नहीं बीच में लगता, तो उनको लगता है कि शायद मेरी एक्टिंग में है वो जान नहीं पड़ रही। तो रोते हुए उन्होंने एक क्लिप वायरल हुआ इनके घर से, और जिसमें वो अपने पुत्र को रिक्वेस्टें कर रही थी, इल्तिजाएँ कर रही थी कि पुत्र समझा नोनू। यानी कि अब मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी कि बहू रानी जो है वो अब सासू माँ की नहीं सुनती। अगर जिस तरह वो पहले थी, पहले की तरह होती तो सासू माँ को बेटे के आगे इल्तिजाएँ और फरियादें करने की ज़रूरत बिल्कुल भी पेश ना आती कि समझा अपनी बीवी को कि बेटा लेके घर आ जाए, मैं बड़ा मिस करती हूँ, मैं रह नहीं सकती। तो बेटे ने क्या कहा? बेटा भी पहले वाले अंदाज में नज़र नहीं आया। वही बेटा जिसने टिकटॉक लाइव पे बैठ के उँगलियाँ उठाई थीं अपने साले पर और कहा था कि जिन्होंने बहनें बसानी होती हैं उनके तेवर ये नहीं होते जो तुम्हारे हैं। तो मैं सोचूँगा कि आगे रिश्ता चलाना है या यहीं पर ख़त्म करना है। तो मुझे लगता नहीं है कि तुम लोगों के लक्षण जो हैं वो घर बसाने वाले हैं। उनकी टोन भी जो है वो बदली-बदली सी नज़र आई और उन्होंने कहा अपनी माँ से कि हाँ, ठीक है मैं बात करूँगा, लेकिन वो घर में इतनी शोर-शराबा और जो भी घर की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें वो बच्चे की वज़ह से वो कुछ अच्छा फ़ील नहीं करती, बच्चा और वो डिस्टर्ब होते हैं। घर में आए रोज़ कोई न कोई हल्ला-गुल्ला, फंक्शन और कोई पार्टियाँ, और कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई जा रहा है। कभी बहनें आ रही हैं आंटी की, कभी भाई आ रहे हैं, कभी टब्बर के टब्बर आ रहे हैं, कभी कोई नाचता हुआ ढोल लेके आ रहा है। तो ये एक पढ़ी-लिखी लड़की है, थोड़ी इन चीज़ों से वो उसको ये सब कुछ पसंद नहीं है, तमाशा। तो और फिर बच्चा भी छोटा है, ये रोला-रप्पा और घर में ची-ची, पाँ-पाँ, ये इससे दोनों माँ-बेटा जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं। तो वहाँ पे पुरसुकून माहौल है, घर में कोई नहीं होता, खामोशी होती है। उसके मिज़ाज के मुताबिक उनकी वालिदा के घर का माहौल है। फिर भी आप इतनी कोशिश कर रही हैं, इतनी रो-रो के दुआइयाँ दे रही हैं, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है? प्रेशराइज़ नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट करूँगा कि आ जाए घर। तो उसके बाद जी वो खुद तो नहीं आई, आपने देखा बाजी ग़ज़ल जो हैं और आंटी जी खुद पहुँची वहाँ पे उनको लेने, और उनके मूड थोड़े से ऑफ थे, थोड़े मूड जो हैं पहले तो गाड़ी में उसको भेज देती थीं, फिर गाड़ी भेज देती थीं, वो खुद ही आ जाती थीं, पर अब ऐसा नहीं रहा। फिर जनाब अली वहाँ पे थोड़े मुँह लटके हुए भी थे, क्योंकि झुकना किसको पसंद है? जिनके अंदर इतनी अकड़ हो उनको झुकना पड़े, तो ये थोड़ी फिर मुँह तो लटकते हैं ना फिर शॉपर की तरह। फिर जी वो आई हैं, लेकिन वो आंटी जी अपनी आदत से बाज नहीं आई।
حالانکہ انہوں نے بیٹے سے کہا تھا کہ بس تھوڑی احتیاط کروں گی، گھر میں اب باہر سے لوگوں کو بھیج دیا کروں گی، اندر نہیں کسی کو گھسنے دوں گی۔ لیکن اب ظاہری بات ہے جو اپنے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز ہیں، قریبی ہیں، ان کو کیسے آپ باہر سے بھیج سکتی ہیں؟ تو کلوز جو ہوتے ہیں فرینڈز، فیملی فرینڈز، نہ ان کو باہر سے آپ بھیج سکتی ہیں۔ تو پھر گھر میں تو وہی ماحول مستقل وہی ہے ہی، وہی یہاں پہ ہوتا ہی یہی ہے، کیونکہ ولاگ بھی تو بنانا ہوتا ہے۔ ولاگ بنانے کے لیے بھی ہلا گلا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ایمان صاحبہ نے پھر اپنا تام تمڑا اٹھایا اور ویکسین کے بہانے اپنی ماں کے گھر چلی گئی، ٹھیک ہے۔ جس کے بعد غزل باجی کے جو ہسبینڈ ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی بھئی ان کو کیا مسئلہ ہے۔ کہتا ہے جی کہ ابھی تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا بچے کو، کیا نام ہے اس کا، سلطان کو تو میں نے ابھی آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا کہ پھر چلی گئی۔ شاید وہ یہ اپنی وائف کو سنانا چاہ رہا تھا کہ وہ ماں کے گھر جاتی ہے، تم نے تو ہیں، پھر تم بھی اپنی ماں کے گھر میں ڈیرے جما لیتی ہو، اس کے جانتے ہی تم بھی یہاں پہ ڈیرے جما لیتی ہو، گھر آنا جو ہے وہ تم گوارا نہیں کرتی، تو بس کر دو ہماری، اور کتنی جو ہے نا آزمائش لوگی، مطلب ہمیں تم نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، تمہاری بھابھی جاتی ہے تو تم تشریف لے آتی ہو اماں کے گھر، اور اوپر سے بھائی کے پورے چینل کا ٹھیکہ اسی بی بی نے اٹھایا ہوا ہے، تو اس کا موڈ تھوڑا سا آف نظر آیا۔ اس کو ذرا برا لگا کہ بھئی پھر کیوں چلی گئی ہے، شاید وہ اپنی بیوی کو واپس لے کے جانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد شوہر کو بہلایا گیا، شوہر کو تسلیاں دی گئیں کہ بس سنڈے تک، ہاں بس سنڈے تک ویٹ کرو۔ لیکن جی وہ سنڈے منڈے کیا جی، ابھی تک تو وہ کیا کہتے ہیں کہ غزل بی بی جو ہیں وہ پھر ماں کے گھر رک گئیں، اور اس کے بعد پھر سے وہ سنڈے منڈے کیا ہونا تھا، بتا رہی تھی آپ کو کہ اماں جی کی برتھ ڈے کا فنکشن، اماں جی کی برتھ ڈے سٹارٹ ہو گئی۔ تو وہ بیچارہ تو بیوی سے مجھے لگتا ہے کہ محروم ہی ہو گیا ہے۔ بیوی پکی جو ہے نا وہ میکے والوں کو دے دی ہوئی ہے، اس نے بیچارہ کیا کرے دل پہ پتھر رکھ کے کہ اب ناراض بھی نہیں کر سکتا، اتنی پاورفل سسرال ہے جواد صاحب کا، اور رجب صاحب ان کے سالہ صاحب ہیں، تو بیچارہ کیا کرے، حالانکہ اچھا خاصا تگڑا مرد ہے، لیکن یہاں پہ اس کی بھی بولتی بند ہو جاتی ہے ان لوگوں کے سامنے۔ غزل میڈم جو ہے وہ ان کو بھی شٹ اپ کال دے دیتی ہیں، اور جی اب وہ ویکسین کے بہانے چلی گئی، لیکن پھر وہ اماں کی برتھ ڈے کے لیے آ تو گئی ہیں، اور انہوں نے بڑا ایکسپینسو گفٹ بھی اس بار دے دیا ہوا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ سٹے کریں گی اپنے سسرال میں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پھر سے اپنی امی کے گھر چلی جائیں گی اپنی ساس کا برتھ ڈے منا کے۔ تو ان کی امی بھی شامل ہوئی جی برتھ ڈے میں، اور وہ بھی گفٹ لے کے آئی تھی، لیکن وہ بڑی سوبر اور سلجھی ہوئی خاتون ہے۔ جب غزل نے کہا کہ تھکی سی لگتی ہے، تو انہوں نے کہا میں تو اپنا کام کر کے آئی ہوں نا، اپنی جاب سے آئی ہوں، اس لیے میں تھکی ہوں۔ تو اب کانفیڈنس فل ہائی ہے جی ایمان کا، فل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، اور پہلے والا اب رویہ غزل باجی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ غزل باجی کو بڑا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کئی جگہوں پہ۔ بھائی نے کہا، جب نام کا آیا آپ کو یاد ہوگا رولا، تو بھائی نے ایک نہیں سنی، اور اسی طرح کئی معاملات میں باجی کی کئی باتیں ریجیکٹ کر دی گئیں، تو اس کے بعد باجی بھی تھوڑی سی سیدھی نظر آ رہی ہیں اب اپنی بھابھی کے ساتھ، اور پہلے والے ٹونٹ اور پہلے والی جو ایک نظر آتا تھا کہ ماں بیٹی حاوی ہیں، اب وہ سچویشن مجھے دیکھنے کو نہیں ملی۔ اور جی اب آپ کہیں گے کہ بھئی اتنی وہ کیا اس کے بیٹے نے اس کو کر دیا؟ دیکھیں بیٹے نے تو کیا کرنا تھا، ظاہری بات ہے ماں تو پاورفل تو عورت ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے جب بچہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کا شوہر اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب یہاں پہ شوہر بیوی کا ساتھ دینے لگا ہے، کیوں دینے لگا ہے اس کی بھی بڑی وجہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رجب صاحب کی امی جو ہیں وہ پوری ڈرامہ کوئین ہے، اور اپنے بچوں پہ مطلب کہ بچوں کے بارے میں کچھ برا نہیں سن سکتی، بچے جو مرضی کرتے رہیں، خاص طور پہ بگڑا ہوا لاڈرا بیٹا۔ آنٹی جی الٹا دوسروں کو ہی برا بھلا کہتی ہیں، اپنے بیٹے کو انہوں نے کبھی نصیحت نہیں کی، یہ واحد ماں ہے جو اپنے بیٹے کی مطلب ہر عیب کے اوپر جو ہے نا، جو کھلے سر عام غلطیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے کبھی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ پتر اینج نہ کر ہیں، اس طرح نہ کرو، تو یہ غلط ہے جناب علی۔ اب بیٹے جب آپ اپنی اولاد کے لیے اتنی سینسٹیو ہیں، تو آپ کا بیٹا بھی تو اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی سینسٹیو ہوگا نا، آخر آپ کا بیٹا ہے، آپ کا خون ہے، آپ بات بات پہ اپنے بچوں کے لیے روتی ہیں، تو وہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے،
اور پھر وہ آپ کے کچھ نہ کچھ ایکٹنگ کو بھی سمجھتا ہے کہ آپ کی ماں باپ اولاد کو سمجھتے ہیں اور اولاد ماں باپ کو سمجھتی ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ جو ہے نا ایکٹنگ دکھاتی ہیں، ہر بار تو سچی مچی نہیں نہ روتی ہیں، تو وہ بھی تو آپ کی جڑوں سے واقف ہے۔ تو اب اس نے خود ہی اپنی بیوی کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے جو بیسٹ ہے فیصلہ لے، اور بچے کے معاملے میں وہ بالکل بھی نہ ماں کی سن رہا ہے نہ بہن کی سن رہا ہے۔ یہاں پہ میں اس کہوں گی کہ ہاں وہ اچھے باپ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایمان پڑھی لکھی سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی ہے، اور وہ بچے کی تربیت میری ماں اور میری بہن سے زیادہ اچھی کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس معاملے میں فل بیوی کو سپورٹ کر رہا ہے، اور انٹی جی جو ہیں اب گھبراہٹ کا شکار ہیں، اور دوسری طرف جی ایمان بی بی نے بھی سنا ہے کوئی اکاؤنٹ بنا لیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ۔ بہرحال دیکھتے ہیں وہ کب ایکٹیو ہوتی ہیں، کس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کا رہے گا انتظار۔ تو یہ وہی ایمان ہے جس کے اوپر اس کے ہسبینڈ نے پابندی لگا دی تھی کہ تم سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکتی، تو پابندیاں مکمل طور پر ہٹ چکی ہیں، اور اس کا کریڈٹ ایمان کو، اس کے صبر کو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو صحت دے۔ اور رجب اچھا باپ یا اچھا شوہر بن سکا یا نہیں ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن بیٹے کے معاملے میں وہ فیصلے ٹھیک لے رہا ہے۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔